بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میں ہمارے پاس جو پہلے نیوز ہے وہ آپ کو حیران کر دے گی، پریشان کر دے گی۔ بعض اوقات جب ایسی خبر لگتی ہے میرے چینل کے اوپر تو صرف کمنٹ آ جاتا ہے، ویڈیو کے اندر وہ آتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سچ نہیں ہے، لیکن دیکھیے اسکرین کے اوپر کب میں نے آپ کو خبر دی اور آپ کو پروف نہیں دیا۔ خبر تو وہی ہوتی ہے جس کا پروف بھی ہو۔ سعودی عرب کے شہر الباحہ میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج، تعلیمی ادارے بند۔ ٹھیک ہے، پبلشڈ آن 11 اپریل 2023 12:18 PM کے اوپر۔ یہ ابھی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو ریکارڈنگ میں تقریباً آپ کا ساتھ 2 گھنٹے کا وقفہ ہے میرے ساتھ اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو گزارش یہ ہے کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سچ نہیں ہوگا۔ اپریل کا مہینہ دیکھیے، سعودی عرب کا شہر دیکھیے، اور وہاں پر برف باری نے زندگی مفلوج کر دی ہے۔ یہ خبر سنیے تو لگتا تو ایسا ہی کہ سچ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سچ ہے۔ اور سعودی عرب کے شہر الباحہ میں برف باری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا، جس کے بعد تعلیمی اداروں کو 1 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ وہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، وہاں پر ژالہ باری ہوئی، وہاں پر زندگی بری طرح متاثر ہوئی اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ ژالہ باری سے متعدد شاہراہیں بند ہو گئیں، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا، اور ہنگامی ٹیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں تاکہ تمام چیزوں کو کلیئر کر سکیں۔ لیکن بہرحال اس ٹائم جو ہے برف کو ہٹانے کا کام جاری ہے، برف کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اپریل کے مہینے میں سعودی عرب میں برف باری نے تباہی مچا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبریں جو ہے نا دنیا بھر میں آپ کو ایسی ملتی رہیں گی، کیونکہ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، اس دور کے اندر آپ ہر قسم کی خبر کے لیے مینٹلی طور پر تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کو تمام چیزیں ملیں گی۔ اگلی خبر آپ سے میں شیئر کروں، اور وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے دنیا بھر کو کہ مجھ سے اگر تعلقات رکھنے ہیں تو آپ کو میری جو لائن ہے نا اس پر بھی چلنا پڑے گا۔ تعلقات سے مراد تجارت، مطلب بزنس کرتا ہے وہ، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا انڈیا، بزنس کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو خالصتان تحریک ہے وہ اپنی جوبن کے اوپر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خالصتان تحریک کے اندر جو اس کے بلیور ہیں وہ سکھ ہیں، اور جو سکھ کمیونٹی ہے وہ ایک، اگر آپ ان کو جانتے ہیں، مطلب جو لوگ جانتے ہیں یا واسطہ پڑا ہے، وہ تھوڑے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں پازیٹیو وے میں کہوں تو بہادر ہیں، مطلب دل سے بہادر ہوتے ہیں، دل ان کا بڑا ہوتا ہے، اور نڈر قسم کے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ عقل استعمال کرنے کے اس میں نہیں ہوتے، طاقت پہ بلیو کرتے ہیں، اور وہ جو بات کر دیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو اس کے اندر سکھوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کر گزرتے ہیں۔ یہ ایک عام تاثر ہے ایک سکھ برادری کے لیے کہ یہ ایک بہادر قوم ہے۔ جہاں تک بات پاکستان کی ہے، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے ساتھ ان کی ریلیشن شپ شروع سے ہی بہتر ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 2,500-3 ہزار بیساکھی کے میلے میں آئے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ٹائم کو اچھا گزار رہے ہیں۔ پاکستان ان کو بھرپور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یہ ہے معاملہ۔ لیکن وہی سکھ اس ٹائم بھارت کے اندر اور بھارت سے باہر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات ختم۔ کیوں ختم کیے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے روزانہ آ جاتے ہیں اور ہمارے قونصلیٹ کے سامنے اور ایمبیسی کے سامنے یہ جو ہنگامہ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں بولتے، نہ ان کو آپ پکڑتے ہیں، نہ گرفتار کرتے ہیں، نہ ان کو مارتے ہیں۔ ہماری طرح جس طرح بی جے پی کرتا ہے اس طرح کرو نا، جس طرح ہم ان کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پنجاب کے اندر فل ایکشن چل رہا ہے ان کا، لیکن کچھ گرفتاریاں نہیں ہو رہی ان سے، وہ بھی ان کے لیے شرم کی باعث ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے کیونکہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ پروٹیسٹ تو الاؤ ہے۔ اور یہاں پر خالصتانی جھنڈا جو ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایمبیسی کے اوپر لگا دیتے ہیں، انڈیا اتار دیتے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس پر برطانیہ نے کہا ہے کہ اوکے، اگر آپ تجارت تعلقات ختم کرتے ہو تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ان لوگوں کو نہیں کچھ دیں گے۔ خالصتان کی تحریک جو ہے وہ اپنی طرف اپنی حد تک ہے، اپنے حساب سے ہے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے۔ اگلی خبر لے لیجئے، وہ بھی بیڈ نیوز ہے۔ اب یہ پتہ نہیں لگاتار بیڈ نیوز چل رہی ہیں۔ وہاں پر یہ ہے کہ العربی خبر کر رہا ہے کہ انڈین منسٹر وزٹ اروناچل پردیش لانچ، یہ جو وہ ہے نا لانچ کیا ہے انہوں نے ایک نیا ولیج پروگرام، غصہ دلایا ہے چائنا کو۔ خبر یہ ہے اینگرنگ چائنا، غصہ دلایا۔ کیا غصہ دلایا؟ اروناچل پردیش کو چائنا اپنا حصہ مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ خبردار اگر کوئی منسٹر اس طرف آیا، ٹھیک ہے نا، بالکل آفیشلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو حق ہے، اگر کوئی آئے گا تو وائلیٹ کرے گا۔ تو یہاں پر جب وہ آئے تو انہوں نے تقریر کر لی، اور اس کے بعد ایز یوزول کوئی بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی،
انہوں نے بولا کہ یہ سارا پیسہ جو ہے میں اس ایک گاؤں پہ لگا دوں گا. کیونکہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں سے چائنا کا بارڈر لگتا ہے, وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, تبت لگتا ہے. تو کہتے ہیں میں کر دوں گا. تو $585 ملین جو ہے وہ خرچ کروں گا, جس کے اندر کہتے ہیں سیکورٹی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, بارڈر کے لیے فینسنگ ہوگی, اور اس کے علاوہ بہت کچھ انہوں نے بتایا ہے. اور اس کے بعد ایک تقریر کر دی. انہوں نے بولا کہ جی اچھا نام نہیں لیتے, چائنا نہیں بولتے, وہ کہتے ہیں کہ جی کسی کی مجال نہیں ہے. وہ دن چلے گئے جب ہمارے پر لوگ حملے کرتے تھے, زمین انکروچمنٹ ہو جاتی تھی, ہم سے سرحد لے لیتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب ہم لڑیں گے جھگڑیں گے مگر اپنی زمین کا ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے. بڑی لمبی تقریر کر دی. اس کے اوپر جو ہے چائنا کا ریئیکشن آ گیا ہے. چائنا نے کہا کہ آپ کی تو میں اب ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے. تو کہتے ہیں اب آپ کی خیر نہیں ہے, آپ کو میں نے منع کیا تھا, کیوں آئے اس طرف. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اب اس کا ہم جواب دیں گے, اور جو جواب دیں گے وہ میں جواب آپ کے سامنے رکھ دوں گا. انڈیا نے کہا کہ چائنا نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ اس طرف نہیں آنا, یہ چائنا ہے, تو آپ آئے ہو. کیونکہ وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, تو دونوں کا انٹرنل معاملہ جو ہے ایک دن حل تو ہونا ہے. اور چائنا جو ہے وہ بیان دے دیتا ہے فوراً کہ مت کرو. اب اس کو آپ بری خبر کہیں یا کچھ بھی کہیں, مرضی آپ کی, لیکن بہرحال یہ ہے کہ امریکہ کی جو این جی اوز ہیں اب وہ جاگی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انڈیا ری رائٹ کر رہا ہے, اٹ پاسڈ ان اسکول ٹیکسٹ بکس ٹو سوٹ رولنگ پارٹی ورلڈ ویو. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ بی جے پی نے کیا کیا کہ بی جے پی ہر اس انسان کو, ہر اس چیپٹر کو, ہر اس واقعے کو, ہر اس معاملے کو ختم کر دے گی جو بی جے پی سے کانفلیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ کانگریس ہو, گاندھی ہو, کچھ بھی ہو, چاہے وہ مغل کیوں نہ ہو. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا, پین امریکہ سے مگر میں لے رہا ہوں, سب نے کیا ہے, مگر پین امریکہ دیکھیں, انڈیا ری رائٹس اٹس پاس ان اسکول ٹیکسٹ بک ٹو سوٹ رولنگ پارٹی. اب جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. یہاں پہ بہت سارے پوائنٹ مجھے مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کیا, وہ چیپٹر ہی اڑا دیا ہے جہاں پر مسلم مغل ڈائنیسٹی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ان کو تکلیف ہے کہ مسلمان جو ہے یہاں پر حکومت کر گیا. اس کے علاوہ وہ تمام کوٹیشنز نکال دی ہیں جہاں پر گاندھی جی جو ہیں وہ مسلم اور ہندو کی یونٹی کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ ایسا کوئی پیغام اب لوگوں میں نہ جائے, اسٹوڈنٹ میں نہ جائے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے گاندھی جی نے یہ بات کر دی تھی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں پیار سے رہنا ہے, تو اس لفظ پیار کو یا مسلمانوں کا لفظ نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی سی کی ڈاکومنٹری کو بین کیا گیا, تو وہاں پر کون سا سلیبس لگا ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ 2002 کا اینٹی مسلم گجرات ریوٹ جو تھا اس کو, اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جسٹیفائی کر رہی ہے کہ ہم سلیبس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. تو کٹ ڈاؤن کرتے ہوئے سارے مسلمان ہی کٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں, ساری اچھی اچھی باتیں کیوں کٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آپ ساری باتیں لکھتے, مگر بہرحال یہ ہے کہ مسلمان آج, کل میں نے کمنٹس دیکھے تھے, چیک کیے تھے کہ جو لوگ فرقہ واریت پہ آج بھی بلیو کرتے ہیں, وہ میں نے کمنٹس پڑھے, اس میں اکثر نے کمنٹ لکھا ہوا تھا کہ جی آپ کو بھی پتہ نہیں ہے, یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, اور سود سے مساجد بنائی گئی ہیں تمام چیزیں. لیکن اگر ان لوگوں سے وہ کہہ دے کہ ثابت کریں کہ سود سے کون سی مسجد بنی ہے, ثابت کریں نا, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو کون ثابت کرے گا, کوئی وہ نہیں ہے. تہمت لگانا ہمارے لیے آسان ہے نا, ہم کسی بھی مسجد کے بارے میں, کسی بھی جگہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. اب کوئی آدمی گھر بنا لے بڑے شوق سے, حلالی کمائی سے, اور میں جاؤں اسے بولوں یہ تو نے بنایا سود کے پیسے سے, تو کہنا بڑا آسان ہے, آپ کچھ بھی کہہ دیجئے. تو یہاں پر جو ہے نا نفرت پھیلانی ہے, مطلب ان کا کام جو ہے نا, جو آ رہے ہیں نفرت پھیلانی ہے, تاکہ کچھ بھی ایسا گندا لفظ بول دیں جسے کوئی ثبوت نہیں لے سکتا. تو اس لیے کچھ معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں. سود سے بنا ہے, اصلی سے بنا ہے, نقلی سے بنا ہے, پسندیدہ پیسے سے بنا ہے, ناپسندیدہ پیسے سے بنا ہے, اس کا فیصلہ اوپر ہو جائے گا. اللہ بننے کی کوشش ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اللہ مت بنے, اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح کون غلط ہے. اوکے, یہاں پر آخری خبر دے دوں میانمار کے حوالے سے, اور یہ وہ قوم ہے, یہ وہ فوج ہے جو اپنی عوام کو مار رہی ہے. میرا خیال ہے واحد فوج ہے جو اپنی عوام کے اوپر بمباری کرتی رہتی ہے. اور میانمار ملٹری ایئر اسٹرائک کلز ایٹ لیسٹ کم سے کم 53 وٹنس, جو بچ گیا نا, جو بھاگ کے بچ گیا, اس نے بتایا کہ بھائی میں نے جو گنے ہیں وہ 53 ہیں, باقی اس کے اندر بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے, مگر کہتے ہیں کہ 53 تو میں نے گن لیے ایک ایئر اسٹرائک کے اندر. تو میانمار کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی انسان کا بچہ جو ہے وہ خیریت سے نہیں ہے. یہ میانمار ہے, یہ وہ میانمار ہے جس نے مسلمانوں کو رگڑ دیا تھا, اور انہوں نے پناہ لی تھی, سمندروں میں بھاگ گئے تھے, ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہاں سے نکلے تھے, ان کو زندہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں توڑے تھے. بہرحال ہم لوگ فرقہ واریت مصروف ہیں,
اتنا ٹائم نہیں ہے اتنی باتیں کرنے کا، اس لیے ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔